اور شروعات اس وقت کی اہم خبر کے ساتھ DDC انتخابات کے نتیجے میں جموں کشمیر کی سیاست کا ایک نیا رخ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان انتخابات کے نتائج میں گپکار الائنس کو 107 اور BJP کو 70 سے زائد سیٹیں ملی ہیں۔ جس طرح BJP نے وادی میں اپنی شروعات کر دی ہے وہ BJP کے لیے بہت بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے، کیونکہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد سیاسی پس منظر کشمیر میں بدل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ BJP کے لیے وہاں پر یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ ادھر آزاد امیدواروں نے بھی بڑی تعداد میں کامیابی حاصل کی۔ اور سری نگر سے موجود ہیں ہمارے ساتھی شبیر احمد۔ شبیر، آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رزلٹ آ رہے ہیں، ابھی تک جو بھی رزلٹ آئے ہیں، تمام چیزیں ایک طرف، ان پر لگاتار ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن جس طرح سے بہت ہی پرامن طریقے سے ان کا DDC انتخابات کا جو پورا انتخاب جو ہوئے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ کل کا مرحلہ بھی بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ نپٹ گیا، اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی عملے کے لیے کہ انہوں نے یہ انتخابات، حالانکہ کئی بار یہ کوشش کی گئی کہ ان انتخابات کو ڈسٹرب کرنے کی، ان میں وائلنس کا ایلیمنٹ لانے کی، لیکن سیکیورٹی عملے نے خاص طور پہ دباؤ بنایا۔ کئی ساؤتھ کشمیر ہو اور کئی جو ملیٹنٹ اس کو فراق میں تھے ان کو در دبوچا، اور ایک بڑا انکاؤنٹر وہ جموں علاقے میں جو ہوا تو وہ بھی ایک کوشش کہا گیا تھا کہ ان انتخابات کو کرنے کی ہے، ڈیریل کرنے کی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اس کا سہرا آپ سیکورٹی دفتروں کو ہی دیں گے کہ یہ، اور اس کے بعد جو انتخابات میں نارملی بھی اگر بہار UP وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ وائلنس ہوتا ہے، کشمیر میں انتخابات کل میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملا۔ جی، اور شبیر، ابھی تک کا آپ سے جاننا چاہیں گے، جو پورا ابھی تک جو رزلٹ رہا ہے اس کے تعلق سے کیا کچھ جانکاری؟ دیکھیے، الیکشن رزلٹس کی جہاں تک بات ہے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پگڑ نے سب سے زیادہ یہ نشستیں حاصل کی، لیکن جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہ BJP ابھر کے آئی ہے۔ جموں میں خاص طور پہ ان کی پکڑ ہے۔ کشمیر میں حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آغاز کیا 3 سیٹوں کے ساتھ، تو یہ ان کے لیے بہت حوصلہ بخش ہے اور اس پہ وہ بہت خوشیاں بھی مناتے ہیں، لیکن جموں میں ان کو وہ کامیابی نہیں ملی جیسے ہم سویپنگ کہہ رہے تھے۔ یہ اندازہ لگ رہا تھا کہ وہ سویپ کر جائیں گے، ایسا نہیں ہوا جموں میں۔ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے بے شک، لیکن وہ الیکشنز کو سویپ نہیں کر پائے۔ اسی طرح پگڑ کی جب ہم بات کریں گے تو PAGD جو ہے وہ 6 پارٹیوں کا اتحاد ہے، اور کن پارٹیوں کا؟ ان پارٹیوں کا جو یہاں کی جنہیں گرینڈ اولڈ پارٹیز انگریزی میں کہتے ہیں، جیسے نیشنل کانفرنس ہے، PDP ہے، جو حکومتیں کرتی آ رہی ہے برسوں سے یہاں پہ، بالکل بالکل 2 CPIM ہے۔ یہ پارٹیاں ہمیشہ سے یہاں کی سیاست پہ چھائی رہی ہے اور ان کو مل کر ایک اتحاد بنانا پڑا، یہ ان کی ایگزسٹنس کا سوال تھا۔ تو انہوں نے مل کے یہ جو سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں، اس حساب سے اگر دیکھیں تو BJP کی جیت ہے، لیکن جموں میں BJP نے ویسا پرفارمنس نہیں کیا جس کی وہ امید کر رہے تھے۔ انڈیپینڈنٹس کافی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کئی کشمیر میں تو پراکسیز ہیں، یہ پراکسیز ہیں۔ آپ دیکھیے PAGD نے ایک طرف مشترکہ کینڈیڈیٹ دیے، دوسری طرف پراکسیز کھڑے ہو گئے، تو اس کا نقصان ان کو بھگتنا پڑا۔ کئی پراکسیز ایسی ہیں جنہیں لگا کہ شاید ہماری پالیسیوں سے، پارٹی پالیسی سے لوگ خوش نہیں ہیں، تو ہم تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ آ کے لڑیں گے۔ اور کل جو کاؤنسلز اب بنیں گی، کاؤنسل چیئرمین جو بنیں گے، وہ یہ انڈیپینڈنٹس کئی جگہوں پہ تو بالکل ڈیسائسو رول ان کا رہے گا۔ سری نگر کی بات کریں تو یہاں پہ 7 انڈیپینڈنٹس نے جیت لیا، تو آپ سوچئے 50% تو یہاں انڈیپینڈنٹس ہیں۔ یہ کس طرف جائیں گے یا ان کی مرضی ہے، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ اب ان پہ خرید و فروخت کی بھی، ان کی بھی، اور اسٹیڈنگ کا جو سلسلہ چلتا ہے کہیں وہ نہ چلے۔
جی شبیر، تو یہ آپ کا تجزیہ ہے، اور ایک اور بات آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ گراؤنڈ پہ آپ لگاتار رہے ہیں اور آپ نے وہاں پر موجود لوگوں سے بھی بات کی ہے، یہ ڈی ڈی سی انتخابات کتنے اہم مانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے لگاتار ہم اپنے تمام ساتھیوں سے بات کرتے رہے ہیں، ایک بات تو طے ہے کہ لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں نکل کر ووٹ اس لیے دیا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو روزمرہ کے مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کا اپنا کوئی نمائندہ وہاں پر ہو۔ تو ان ڈی ڈی سی انتخابات کی اہمیت کو آپ کس نظریے سے دیکھیں گے شبیر؟ نا پہلی بات یہ کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ضلع ترقیاتی کونسل کے انتخابات سیدھے طور پہ یعنی ڈائریکٹ الیکشن سے ہوئے۔ جی دوسری بات یہ کہ حالانکہ جموں کشمیر میں 1989 میں پنچایت ایکٹ پاس کیا گیا، جو پورا ملک ہے وہاں پہ 73ویں ترمیم 1992 میں ہوئی، 1992 میں پاس ہوئی، اور اس ترمیم سے پنچایتی راج کو ایک آئینی حیثیت ملی۔ حالانکہ انتخابات تو 1959 میں ہی ہوئے تھے، لیکن آئینی حیثیت ان کو 1992 میں ملی۔ لیکن جموں کشمیر میں ابھی تک پنچایتی راج نے بالکل اس کی کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں۔ پورے ملک میں اگر آپ دیکھیں گے تو پنچایتی راج اب کئی جگہوں پہ بہت اچھا رول ادا کر رہا ہے۔ کشمیر میں وجہ یہ رہی، یہاں پہ 2000 جتنے بھی الیکشن ہوئے آپ نے اختیارات تفویض کیے نہیں پنچایتی کارکن کو، اور اس لحاظ سے کشمیر میں یہ انتخابات کافی اہم ہے۔ دوسری بات، کشمیر میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو آپ یہاں پہ چاہے میڈیا ہو چاہے باقی ادارے ہوں، وہ بات جب بھی یہاں پہ ہوتی ہے تو بس انہی چیزوں کی ہوتی ہے، ملیٹنسی ہے یا باقی ایسی چیزیں ہیں، روز کنٹروورسیاں۔ اس میں ان تنازعات میں جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں وہ پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ سڑکیں نہیں ہیں، لوگوں کو ابھی بھی مسائل ہیں پینے کے پانی کے کئی جگہوں پہ، اور ان علاقوں پہ لوگوں کی نظر ہی نہیں ہے۔ سرکار نے یہاں پہ ایک بہت بڑا پروگرام چلایا، بیک ٹو ولیج پروگرام، اس کے 3 حصے ہوئے، لیکن وعدے جو ہوئے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب آپ کے گاؤں کی سرکار بنی ہے، آپ کے ضلع کی سرکار بنی ہے۔ جی شبیر، تو بالکل آپ نے صحیح تجزیہ کیا کہ کم سے کم لوگ اب سیدھے طور پہ اپنی بات وہاں پر اپنے نمائندوں کو جن کو وہ لے کر آئے ہیں ان تک رکھ سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایک نئی شروعات کے طور پر اس کو ضرور دیکھا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ شبیر آپ کا تمام تر تجزیے کے لیے، تمام تر تفصیلات کے لیے۔